بناتا ہے یہ انسان. شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، نعمت افطار میں خلق عظیم اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. رمضان المبارک کی یہ تیزی سے گزرتی ہوئی گھڑیاں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان قیمتی گزرتے ہوئے لمحات کو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جڑنے کا سبب بن جائے، اس کی یاد جو ہے وہ ہمارے دل کا مرکز و محور بن جائے. اور رمضان المبارک کی جتنی برکتیں، جتنی سعادتیں اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جس کو سید الشہور کہا گیا ہے، مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس عشرے کی جو دعا اللہم اجرنی من النار ہمیں سکھائی گئی، اس کو زیادہ سے زیادہ ورد زبان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت سارے موضوعات پہ ہم نے اس پورے مہینے میں بات کی اور بہت اہم موضوعات رہے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اور شاید ہم بطور انسان لالچ اور دیگر جو ہماری کردار کی ایسی خرابیاں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، ان میں ایک شاید یہ بھی ہے کہ ہم اس کا شکر بجا نہیں لاتے. جو کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس سے زیادہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور بلکہ ہم اپنے سے زیادہ جن کو ملا ہوتا ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں، جن کو ہم سے کم دیا گیا ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور اس لیے ناشکری کرتے ہیں، لالچ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ قناعت ہے، جس کے بارے میں سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس نے اس پر قناعت اختیار کی. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. قناعت ہمارا موضوع ہے، اور اس کے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکامات ہیں اور معاشرتی فوائد اس سے کیا ہوتے ہیں، شخصی اعتبار سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے استاد گرامی جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈائریکٹر سیرت چیئر ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور غیر منقوط تفسیری ترجمہ کرنے کی سعادت ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہے، جو دنیا بھر میں اعزاز ہے آپ کا الحمدللہ. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ. ایئر وائی کیو ٹی وی کے بہت سارے پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بطور مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں. جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، السلام علیکم جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب. اور کل قرآن کریم آپ نے ختم کیا، اور جمعہ تھا آپ تشریف نہیں لا سکے، اس کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ کی 27 رمضان المبارک کو سالگرہ بھی ہوتی ہے، بڑی مہربانی، اس کی بھی مبارکباد. بہت شکریہ، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں جی. اور ہمارے ساتھ نوجوان ممتاز اور بہت خوشگلو ثنا خان شہزاد لیاقت صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ کلام عطا کیجیے. محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے ایسا
پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ جب سایہ رسول کا منبر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے جیتے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مظفر وارسی کا بہت ماشاءاللہ خوبصورت کلام، خوبصورت لحن سے ماشاءاللہ آپ نے پڑھا. اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قناعت ہمارا آج موضوع ہے اور اس کے معنی و مفہوم قرآن و سنت میں کس طرح رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور صاحب. اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کر کے اس کی گھٹی میں خیر کی بھی اٹریکشن رکھ دی اور شر کی بھی رکھ دی، لیکن مطلوب یہ چاہا ہے کہ یہ خیر اس کے اوپر ڈومینیٹ رہے. ٹھیک. اور اس ڈومینیشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں، آپ کی زندگی میں ہمیں وہ تمام مطلوبہ جو ہدایات تھیں، تعلیمات تھیں، جو ہمارے لیے ضروری تھیں ہماری اپنی خواہشات کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اور زندگی کو اعتدال میں رکھنے کے لیے، خیر کو غالب رکھنے کے لیے، وہ تمام ساتھ کے ساتھ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. جہاں تک مطلوب انسان کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس میں اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ شکر گزاری غالب رہنی چاہیے. اور شکر گزاری اس وقت غالب رہتی ہے جب انسان اللہ کی عطا پر خوش رہے، صحیح صحیح، مطمئن رہے، اطمینان میں رہے، سکینت میں رہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ مجھے خوب دیا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مزید کی خواہش نہ کرے، خواہش کرے لیکن اس میں حسد یا حسرت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. خواہش ضرور کرنی چاہیے لیکن خوب سے خوب تر کی بھی خواہش رکھنی چاہیے، لیکن اس میں حسد نہیں ہونا چاہیے اور حسرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کیوں ملا ہے، مجھے کم کیوں ملا ہے. جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی برضا رہنا چاہیے.
اور نہ صرف راضی برضا رہنا چاہیے بلکہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ جب لیٹتے ہیں تو ایک کھجور کا بستر بچھا کے لیٹتے ہیں، کبھی چمڑے کی شیٹ آپ کے بستر پہ ہوتی ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ آپ تو سرتاج ہیں اور سرتاج انبیاء ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے جب آپ اتنے سادہ سے بستر پر آرام فرماتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے نرم اور گرم گدا بنا کے آپ کے بستر کے طور پہ بچھا دیا کریں۔ صحیح۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، الفقر فخری، اسی فقیری میں میرا فخر ہے، اللہ اکبر، اللہ مجھے قناعت ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح پھر یہ تسلسل آگے چلتا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے گلہ کیا کہ الہ العالمین، میری بھی کیا زندگی ہے، میرے پاؤں کے نیچے جوتا نہیں ہے، میں ننگے پاؤں چلتا ہوں، سخت دھوپ ہے اور پاؤں جھلستے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شخص چل رہا تھا، اس کے جوتا تو کیا، اس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ صحیح۔ فوراً شکر گزاری کا جذبہ اختیار کیا اور رویہ اختیار کیا کہ الہ العالمین، مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے آپ سے گلہ کر لیا، میں تو کہہ رہا تھا میرے پاؤں میں جوتے نہیں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں۔ کیا کہنے جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بہت اہم موضوع ہے، بڑی اہم باتیں حضور قبلہ استاد محترم نے بیان فرمائی ہیں، بنیادیں فراہمت فرما دی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو حضور قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ کو، خطیب اعظم داتا دربار ماشاءاللہ انہیں ختم قرآن پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سالگرہ 27 رمضان کو ماشاءاللہ اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ عالم اسلام پہ قائم و دائم فرمائے۔ سرور بھائی قبلہ قناعت بڑا اہم موضوع ہے، خالق کائنات کی یہ عطا ہوتی ہے۔ سورہ نجم کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، فرمائے یہ غنا اور قناعت اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے رب اسے چن لیتا ہے۔ جو قناعت ہے اس کا لغوی معنی تو ہے راضی ہونا، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ضروریات زندگی اور روزمرہ کی استعمال شدہ چیزیں جو نامیسر آئیں بندہ پھر بھی راضی رہے، تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ حضرت محمد علی ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو قسمت میں لکھا ہے، جو قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جانا، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رب کائنات اس بندے سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کون سا بندہ؟ جو گمنام رہنا پسند کرتا ہے، جو گمنام رہنا پسند کرتا ہے اور جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو یہ جو قناعت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، رب کائنات پوچھتا ہے کہ آپ کون سا رسول بننا پسند کریں گے، رسول ملک یعنی جس طرح سلیمان علیہ السلام تھے، یا رسول عبد؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس یعنی سنا آندھی ہو کہ مجھے تو یہ چاہتے تھا میں اس میں ایک بھوک اور یہاں مومنہ کا عطا ہے تعالیٰ تین بات چنا دی ہے۔ میں نے یہ بانو کہ چوکت کا کی ایک اللہ کریم آتا تو مساعدی و منری ہے تو عالم کا کہ جناب پتھرے سارا مشتبہ کے کمل ہے۔ آپ کی لونڈی فضا آپ کی بارگاہ میں آدھی کہتی ہے کہ جو 2 ماہ 3 ماہ ہو گیا آپ کے گھر میں فاقہ ہے، یہ سونے یا چاندی کی ڈلی ہے، آپ اسے فروخت کریں اور گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے آئیں۔ تو آپ کو جلال آیا، آپ نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا، زمین پہ مارا، گھر کے سارے برتن سرور بھائی سونے کے بن گئے۔ فرمایا ہم تو نانا کی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ فقر استراری نہیں ہے، یہ فقر اختیاری ہے۔ تو قناعت کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور آج ہم قناعت پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے کچھ مزید پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں۔ دعا عین عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور آج ہم قناعت پہ گفتگو کر رہے ہیں
اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اصل امارت کیا ہے، تو آپ نے عرض کیا کہ میرے مطابق تو جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ امیر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے پہ قناعت کر جائے وہ سب سے زیادہ امیر انسان ہے. قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قناعت کا مفہوم کیا ہے اور کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب نے اور قبلہ قاری صاحب نے بڑا خوبصورت اس میں گفتگو فرمائی ہے. قناعت کا جو مفہوم ہے اس کو تھوڑا واضح ہونے کے لیے ہمیں صبر اور شکر کے مفہوم کو تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک. شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نعمت ملی ہے، آپ کے پاس نعمت آئی ہے، جب نعمت کے بدلے میں ہو تو آپ اس پر تعریف و توصیف و ثنا کریں نعمت دینے والے کی اور اس پہ صحیح. نعمت کے ملنے پہ ہے. ٹھیک. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نعمت نہیں ملی، آپ نعمت سے خالی ہیں اور آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. صحیح. اور اس کے لینے کی تمنا بھی نہیں کرتے. ٹھیک. یہ صبر ہے. قناعت کیا ہے کہ آپ کو جو مل گیا ہے نا، آپ اس ملے ہوئے پر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. صابر اور شاکر کر لیں، دونوں چیزیں آپ دونوں کی چیزیں جب جمع ہو جائیں، اس میں سے قناعت کی یعنی قناعت کے مفہوم میں صبر اور شکر دونوں اس کے جمع ساتھ ہیں. چلتے ہیں. اور قناعت ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کی جو شان بے نیازی ہے نا جی، وہ اسی کے لائق ہے اور اس کی شان کے لائق ہے. بندے پہ اللہ رب العزت کی اس شان بے نیازی کا جو جلوہ ہے وہ قناعت کی صورت میں. سبحان اللہ. سبحان. قناعت کی شکل میں اس کا فیض اس اسم کا جو ہے وہ بندے کو اس شکل میں عطا ہوتا ہے. ٹھیک. اور نعمت کے اچھا اس کا تعلق پھر جیسے شکر کا تعلق جوارح کے ساتھ ہے کہ آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ زبان سے کوئی لفظ کہتے ہیں. صبر میں آپ خاموش رہتے ہیں. لیکن قناعت جو ہے وہ ایک خالصتاً ایک آپ کی قلبی کیفیت کا نام ہے، بالکل اندر کی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک. کہ آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی تقسیم پر جو اللہ رب العزت نے آپ کو دے دیا ہے، آپ اندر سے اس پر کتنے راضی ہیں. آپ اندر سے آپ کا قلب، آپ کا ضمیر، آپ اندر کی دنیا میں اس کے اوپر مطمئن کتنے ہیں. صحیح. وہ اطمینان قلب جو ہے وہ نہ ہونے پر یا جو ہے اتنا ہونے پر کہ مولا ختم ہی نہیں ہوتا. سبحان یہ اللہ. بہت ہے میرے لیے. سبحان اللہ. اور میں نے ایک جگہ یہ ڈسکس کیا تھا، ظاہر ہے جب بات ہوتی ہے تو اکثریت کی ہوتی ہے، ایکسیپشنل اس میں سچویشن شامل نہیں ہوتی. میرا یہ مشاہدہ ہے کہ آپ جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا جی، جن پر دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہے، آپ اگر ان سے ڈسکس کریں نا، آپ ان سے پوچھیں کیا حال ہے، بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی زبان سے پہلا لفظ نکلے گا الحمدللہ. ٹھیک. ٹھیک. لیکن اس کے مقابلے میں ایک غریب اور متوسط بندہ جو ہے، آپ جب اس سے پوچھیں گے نا وہ کہے گا الحمدللہ ٹھیک. اللہ رب العزت کا شکر ہے. تو نعمت ملنا اور جتنی اللہ نے عطا کر دی ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرا لینا. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر ضمیر اور دل کا مطمئن ہو جانا، الحمدللہ میرے لیے مولا یہی کافی ہے. سبحان اس لیے یہ دعا کی جاتی ہے، کرنی چاہیے کہ مولا کریم جو تو نے عطا فرمایا ہے ہمیں اس پہ شکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کے اوپر راضی بھی فرما، سبحان اللہ. اور سبحان. ہماری ضروریات کے لیے اس کو کافی و وافی بھی فرما. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اس کا مفہوم سمجھا اور اس کے حوالے سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے اس تک رہنمائی ہم نے لی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولیاء اعظام کے ہاں، اولیاء کرام کے ہاں بھی اس کا خاص اہتمام نظر آتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے بتایا کہ قناعت ایسا فرشتہ ہے جو صرف مومن کے دل میں قیام کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سرور صاحب. اولیاء جو کہ ہماری رہنمائی کے چراغ ہیں، ان سے جب ہم روشنی لیتے ہیں تو ہم یہی مشاہدہ کرتے ہیں کہ اولیاء کے ہاں سادگی بھی ہے، قناعت بھی ہے، کوئی چمک دمک نہیں ہے، نہ وہ یہ پسند کرتے ہیں، بلکہ جو اولیاء ہوتے ہیں نا وہ سرور صاحب دینے پہ خوش ہوتے ہیں، لینے پہ نہیں خوش ہوتے ہیں.
صحیح. جو اولیاء ہوتے ہیں. کسی ولی کامل کے پاس ان کے ایک مرید گئے اور کہا کہ حضرت یہ ایک تھیلی ہے، اور کہا کہ کیا ہے اس میں؟ کہا حضرت 10 لاکھ روپے ہیں. انہوں نے جواب دیا، جو ولی کامل تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا اس پیٹ میں 2 روٹیوں کی گنجائش ہے صبح و شام، وہ اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ اللہ. تو واپس لے جاؤ. وہ کہنے لگے، حضرت مرید کہنے لگے، آپ کو کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 10 لاکھ تھیلی میں پیش کرے. تو انہوں نے اسے آگے جواب دیا کہ بیٹا تمہیں بھی کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا جو 10 لاکھ تمہیں واپس کرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مجھے قناعت ہے. کہا کہ 2 روٹیوں کی گنجائش ہے، وہ اللہ مجھے دے دیتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اولیاء کی خانقاہوں کے اوپر جو لنگر خانے ہوتے ہیں، جہاں پر خیرات بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے انسانیت کے درمیان، وہ کیا ہے؟ یہی تو سبق ہے ٹھیک. کہ یہاں لٹایا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا. صحیح. اور ان کی اپنی زندگی دیکھ لیں، اولیاء کی انتہائی سادگی پر مبنی ہوتی ہے. اولیاء ہوں اور ان کے پاس سرمایہ ہو، یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، صحیح. یہ ہو نہیں سکتا. تو اسی طرح سے ہم مزید جب اسوہ رسول کی طرف دیکھتے ہیں تو جب جو شخص قناعت کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے لیے مدد کا بھی وعدہ کرتا ہے. ٹھیک. مدد آتی ہے، پھر غیب سے مدد آتی ہے. دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے میدان میں کفر اور اسلام کا معرکہ جب برپا ہوا تو آپ کے پاس کتنے تھے؟ 313 تھے آپ کے صحابہ. آپ نے ان پر قناعت کی اور ان پر قناعت کر کے اللہ کے آگے جھولی پھیلائی اور ہاتھ پھیلایا کہ الہ العالمین میرے پاس یہی ہے، میں تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تو آگے سے جواب کیا آیا کہ اے میرے حبیب، اگر آپ نے ان 313 پہ قناعت کی ہے تو میں 1000 ملائکہ بھیج رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی مدد کے لیے، آپ کی فتح و نصرت کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اولیاء اعظام کا ذکر کر رہے تھے اور امام قشیری رحمہ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمام محتاج جو ہیں وہ مردوں کی صورت ہے، سوائے ان کو جن کو اللہ قناعت کی دولت سے زندگی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ سرور بھائی قبلہ، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا صبر اور شکر کے حوالے سے، استادوں نے بھی بیان فرمایا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور یہی جو قبلہ مفتی صاحب نے بات بیان فرمائی تو انہوں نے ایک دوسرے کا حال پوچھا، بھی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. دوسرے بزرگ نے پوچھا بھی آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا جی ہمیں مل جائے تو ہم بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے تو ہم توکل کرتے ہیں. تو یہ جو قناعت کا یہ جو بلند درجہ ہے، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مالک تیری رضا کب ملتی ہے؟ تیری رضا کی دولت کب نصیب ہوتی ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا ہے میرے کلیم، جب بندہ میری عطا پہ راضی ہو جائے تو میں بھی راضی ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی قناعت پہ راضی ہو، جو رب نے دے دیا اسی پہ راضی نہیں ہے، راضی نہیں اگر رضائے خدا پہ ہم سمجھو کہ پھر خدا بھی خفا ہے ہمارے ساتھ. تو بات یہ جب بندہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا پہ، جو اس نے عطا کر دی اسی پہ راضی ہو جائے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے. اور دیکھیں یہ جو قناعت ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے، سرکار کی محبت کا ذریعہ ہے، قبر حشر میں جناب آسانی اور جناب قبر حشر میں جناب سوالات میں آسانی کا ذریعہ ہے، اور میدان محشر میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کل بروز قیامت وہ بندہ جس کے پاس دنیا کا مال و زر کم ہوگا، قناعت کے ساتھ اس نے زندگی بسر کر دی، فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو رب کائنات فرمائیں گے کل تو میرے دیے پہ تو راضی تھا اور میں نے تمہیں کم دیا، ضروریات زندگی سے بھی کم دیا، تو اس پہ راضی ہو گیا ہے، آج تو تھوڑے اعمال لے کے آئے گا، میں بھی راضی ہو جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب، حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتوں کو، چونکہ یہ ساری انسان کی باطنی بیماریوں سے ان کا تعلق ہے کہ انسان جو ہے وہ حریص بھی ہوتا ہے، لالچی بھی ہوتا ہے، اور اس جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اس کا تعلق انسان کے اندر سے. ایک قول میری نظر سے گزرا ایک اللہ والے کا، انہوں نے کہا کہ جو قناعت اختیار کرنے والا ہے وہ غنی ہوتا ہے چاہے بھوکا ہو، اور جو قناعت اختیار نہیں کرتا وہ حریص ہوتا ہے اور وہ بھوکا ہوتا ہے اگرچہ وہ بادشاہ ہو. کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس کا تعلق چونکہ انسان کی قلبی کیفیت کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے قلب کی کیفیت انسان کے جوارے سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک. وہ اس کے ایکٹ سے
پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کس کیفیت کے ساتھ ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اولیاء کے سرخیل اور امام ہیں، اور ان کے تتبع میں تمام صوفیہ، راہ سلوک میں جو بنیادی چند ایک چیزیں جو ان کے لیے بطور ہتھیار ہیں، ان میں سے ایک قناعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان میں سے ایک بنیادی چیز قناعت واہ ہے۔ واہ، اور اس میں ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قناعت کا مطلب یہ ہے، ایک اور مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے پاس اپنی ضرورت کبھی نہ رکھیں، ضرورت کبھی نہ رکھیں، اور اسے بھی اللہ رب العزت کے راستے میں خراج کر دیں۔ جیسے ذکر ہوا حضرت ابراہیم ادھم اور حضرت شقیق بلقین، بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہی میں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات اور آپ کی ملفوظات میں یہ پڑھا کہ ایک دفعہ آپ کے دسترخوان پر، آپ کے لنگر خانے میں 5000 بندے نے کھانا کھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ نے خود ان کی خدمت داری کی۔ اور جب وہ سارے چلے گئے تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دسترخوان پہ بچے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے ٹکڑے تھے انہیں بھگو کر کھایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ مولا فرید تو اس قابل نہیں، اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ، یہ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بارے میں بڑی باقی تمام چیزوں کی طرح ایک بڑی یعنی ایک بڑی یونیکنیس جو ہے وہ آپ حضور فیض عالم ارشاد فرماتا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے قول میں فرمایا کہ اب چونکہ قلبی کیفیت کا نام ہے، جی ہاں، اور اس کی طرف اشارہ الغنا غنا النفس کے ساتھ ہوتا ہے کہ امیری جو ہے وہ مال کے زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ امارت، تونگری جو ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، بے شک، کہ آپ اپنے اندر اپنے آپ کو کتنا بھرا ہوا یا اپنے آپ کو کتنا خالی محسوس کرتے ہیں، اور اپنے اندر آپ کتنی حرص میں۔ اور میرا تو اس میں تجزیہ بالکل کلیئر ہے، اور میں یہ بڑی ایک محبت والی بات کرنے لگا ہوں کہ ہم اگر انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم جتنے لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہمیں جتنا دیا ہوا ہے، ہر شخص کو جتنا دیا ہوا ہے، اگر وہ اس کو کیلکولیٹ کر لے تو وہ بہت زیادہ ہے جی ہاں، اس سے جس کے نہ ہونے کا وہ شکوہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو نہیں ہے اس کے پاس، صحیح اسے فرمایا، وہ انگلی پہ گن سکتا ہے کہ اچھا میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، اچھا یہ بھی نہیں، چلو یہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، میکسیمم 4-5 چیزیں اس کی زندگی میں خلا کے طور پہ ہوں گی، لیکن جو اس کے پاس ہے، جو اللہ، اچھا ہونے سے مراد ہم چونکہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، مکان، گاڑی، پیسہ، کاروبار، ان چیزوں، کپڑوں، جوتوں کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ پورا جسم جو ہے اس کا مکمل ہو جانا، اللہ، اس کے تمام اعضاء کا فنکشنل ہونا، اور ان سے آپ کا پورا فائدہ حاصل کرنا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ تو آپ چونکہ لاڈلے سارے ہی انبیاء ہیں، لیکن ذرا خصوصی بے تکلفی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ سرور بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کریم اگر بفرض محال میری جگہ تو ہو اور تیری جگہ میں ہوں تو تم مجھ سے کیا مانگے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، واہ واہ، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ پھر میں صرف صحت مانگوں، سبحان اللہ، صرف صحت مانگوں گا۔ واہ واہ، کھرب پتی انسان ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا میں اس کے آفس ہیں، ٹھیک، پیسہ گنا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جناب آپ نے یہ نہیں کھانا ہے، اس نعمت سے محروم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اہم بات مفتی صاحب نے کی ہے، اور اس پہ مزید ذرا ہم بات کرتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں اپنے معاشرتی رویوں کے ساتھ، اپنی ذاتی جو ہمارے مسائل ہیں ان کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور قناعت آج ہمارا موضوع ہے۔ اس پہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور جو کچھ ہمیں نہیں ملا اس کی طرف دیکھنے کی بجائے جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف مال کی صورت میں ہی نہیں ہے، بلکہ جو مفتی صاحب نے رہنمائی کی کہ آپ کو علم دیا گیا ہے، آپ کو صحت و تندرستی دی گئی ہے، آپ کو دیگر جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں جو دولت کے علاوہ ہیں، اور صحت سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہو سکتی ہے، کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے، بات کرنے کے قابل ہے، کھانے پینے کے قابل ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے مالدار لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کی طرف ہمیں کم دھیان دینا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں کو اس میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں،
معاشرتی اعتبار سے کیا فائدے ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت اختیار کر لیتا ہے؟ تو اس سے اس کے مزاج میں، شخصیت میں، معاشرتی اعتبار سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سرور صاحب، قناعت کا جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ تو انسان کی عظمت کو ریفلیکٹ کرتا ہے ٹھیک، کہ جس شخص نے تھوڑا مال پا کر بھی راضی برضا ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لا دیا، یہ تو اس کی عظمت کی دلیل ثابت کرتی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے مال کا کم عطا ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ مال کا وافر مقدار میں عطا ہونا وہ تو نعمت ہے ہی، کم عطا ہونا بھی نعمت ہے، اس لیے کہ جتنا بھی مال عطا ہوا، جتنی بھی کوئی نعمت عطا کی گئی، اس کا اتنا ہی حساب لیا جائے گا۔ جس کو زیادہ مال دیا گیا اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا، زیادہ علم عطا کیا گیا اس کا بھی حساب زیادہ ہوگا، اور جوانی عطا کی گئی اس کا بھی حساب ہوگا، جتنی عمر انسان کو عطا گئی ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ تو اگر کسی کے پاس مال کم عطا ہوا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا حساب بھی مختصر ہوگا اور کم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فداک امی و ابی، کہ آپ نے ارشاد فرمایا تم مال جمع کرتے ہو، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنی مال کی ہوس ہلاکت میں ڈال دیا تم کو مال کی ہوس نے کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو اور قبروں کو دیکھ لیتے ہو، لیکن تمہارے اندر مال کی ہوس کم نہیں ہوتی۔ مال وہ نہیں ہے کہ جو تم نے استعمال کر لیا، وہ تو استعمال ہو گیا۔ جو مال پرانا ہو گیا وہ بھی تمہارے ہاتھ سے گیا۔ اب مال جو بچ گیا ہے یہ وہ مال ہے جس کے حصے بکھرے ہوں گے، یہ تمہارا نہیں ہے، اس کا بٹوارا ہوگا۔ کس لیے جمع کرتے ہو؟ لہٰذا ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے کہ کم عطا ہوا ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس پر حساب بھی کم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہاں تک ہم یہ ساری باتیں ہمارے لیے ایک اسوہ ہیں۔ آپ کے سامنے صحابہ نے کھجوروں کا ایک خوشہ سامنے رکھ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑی سی لے آتے، اتنا خوشہ کیوں رکھ دیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے چاہا کہ آپ اپنی انتخاب سے کھجور کو کھائیں۔ کہا کہ نہیں، مجھے جو میسر ہوگا وہ میرے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بجائے اس کے کہ میں اس کا انتخاب کروں۔ بالکل ٹھیک، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا صحیح، چاہیے، صحیح۔ اور اس سے سرمایہ داریت کو فنا ہوگا۔ یہ قناعت کی صفت پیدا کرنے سے سرمایہ داریت جو ہے انسان کو پارا پارا کر دیتی ہے ٹھیک، اور انسان کے اندر طبقات پیدا کر دیتی ہے، لیکن جب قناعت ہوگی، اللہ کا شکر ادا ہوگا، تو پھر وہی صفات ہیں جو اللہ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی سرور بھی بڑا اہم موضوع ہے قناعت کا، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ جسے یہ دولت مل جائے وہ ختم نہیں ہوتی، یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ نہ ختم ہونے والی دولت ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قناعت جب مل جاتی ہے تو دنیا کی طلب اور ہوس جو ہے وہ بندے سے نکل جاتی ہے۔ بہت سی برائیاں معاشرتی طور پہ نا ٹھیک ہو جاتی ہیں، بغض نہیں رہتا، حسد نہیں رہتا، طمع نہیں رہتا، لالچ نہیں رہتا۔ بہت سی اگر دنیا مل بھی جائے تو قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تو بڑی قلیل سی ہے۔ اور خود قرآن نے حدیث کی بار بار بیان کیا۔ کریم آقا علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بکری کا بچہ، کان کٹا ہوا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا اور بدبو آ رہی تھی، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسے کون خریدے گا، ایک تو ہے مردہ، اوپر سے کان کٹا ہوا۔ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی بدتر ہے۔ تو دنیا کی جو لالچ ہے جب انسان کے دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ اسے قناعت کا نور عطا فرما دیتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، بچے بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابو جی مجھے سائیکل چاہیے، میرے فلان دوست کے پاس سائیکل ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے وہ بیٹا جس کے پاس سائیکل ہے وہ عمر میں بھی بڑا ہے اور اس کا سکول بھی دور ہے، تو میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں تمہیں سائیکل لا کے دوں، ہمیں قناعت کرنی چاہیے۔ اب بچے کو کیا پتا قناعت کیا ہے، تو اسی دوران باہر آواز آئی انڈے لے لیں، تو جناب ایک بچہ انڈے بیچ رہا تھا تو وہ گیا باہر جا کے 3 انڈے لیے، اور انڈے کھانے کے بعد بیٹے سے گفتگو ہو رہی تھی تو بیٹا پوچھنے لگا کہ ابو جان یہ بچہ انڈے کیوں بیچ رہا ہے؟ باپ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ سکول جا سکے اور جناب وہ اپنے گھر میں آسائش سے رہ سکے۔ تو بچے کے بعد ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ قناعت ہے۔ اس نے کہا ابو میں اسی بات پہ راضی ہوں، یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ جی ٹھیک۔
مفتی صاحب کیسے پیدا ہوتی ہے جی قناعت، اور کس طرح سے ہم اس خرابی کو اپنے اندر سے دور کر جی سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ اتنا آسان نسخہ ہے، اور ہر ایک اپلائی اگر کرے گا تو اس کیفیت میں وہ یقیناً چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم دنیا کی تمام چیزوں میں، دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان سادہ سا ٹھیک۔ جب تم نیچے والوں کو دیکھو گے تو تم لاکھوں کروڑوں سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرو، تم خود فیل کرو گے کہ اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، اس کے پاس یہ بھی نہیں، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، اور میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ اللہ اکبر، اس کے نتیجے میں صبر بھی آئے گا، اور جب صبر آئے گا تو ساتھ ہی شکر کی کیفیت بھی آ جائے گی، ساتھ ہی قناعت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور ساتھ فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ دین کے معاملے میں، عبادت اور ریاضت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر شوق پیدا ہو، اور تم اس میں اپنے آپ کو کم محسوس کر کے تم نیکیوں میں، عبادات میں بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ دونوں چیزیں، اور انسان اگر اپنے دائیں بائیں، اپنے گرد و پیش جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں غور کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا کرم کیا ہوا ہے، سبحان کتنا اللہ، کرم کیا ہوا ہے، جب وہ اس کیفیت سے رہتا ہے تو پھر کسی حد تک نہیں بلکہ بڑی حد تک اس کے اندر یہ قناعت کی صفت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے یار بہت ہے، یار الحمدللہ بہت ہے، کافی الحمدللہ، سمجھ آ گئی۔ اور ایک بات یہ کہ ہم بہت لمبی پلاننگ کرتے ہیں، تصوف کی دنیا میں اس کو طول عمل کہتے ہیں، لمبی لمبی پلاننگ، سمجھ آ گئی، بڑے بڑے پروگرام۔ آج مطلب ہم اپنی فکر کم اپنے بچوں کی زیادہ کر رہے ہیں کہ بیٹے کی ہوئے گا، بیٹے بھائی اس کو خود بھی کچھ کرنے دو نا، صحیح۔ کوئی کام اس کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ۔ صحیح۔ اگر سارا کچھ باپ نہیں کر کے دے کے جانا ہے تو بعد میں اسے اڑائے گا، ضائع کرے گا، کچھ کام اس کے کرنے کا بھی چھوڑ کے جاؤ، اور اس سے کہیں زیادہ اپنی جو فکر ہے، اپنے معاملات ہیں ان کو بہتر کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بات کروں آپ کی اجازت سے؟ سر۔ صحابہ سے اگر کوئی قرض لیتا تو وہ پھر اس کے گھر کی دیوار کے سائے سے بھی نہیں گزرتے تھے، اتنی قناعت تھی کہ یہ بھی سود میں نہ آ جائے، یہ بھی زیادتی میں نہ آ جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، اور شہزاد لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم کلام شامل کرتے ہیں۔ اشعار کی بجائے میرا دل چاہ رہا ہے کہ جب موضوع کے حوالے سے میں بھی کچھ چیزیں دیکھتا ہوں تو بہت کچھ میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن ہم رہنمائی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے، ایک حدیث مبارکہ اور ایک حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں آپ نے بیان فرمائی جس کے اندر قناعت کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ کی خاص طور پہ اس پہ توجہ آپ نے اس میں رکھنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قناعت اختیار کرو تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اپنے ہمسائے سے نیکی کرو تو مسلم بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضرت امام قشیری کا یہ قول، انہوں نے بھی اس میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 5 چیزوں کو 5 جگہوں پر رکھا ہے، عزت کو اطاعت میں رکھا ہے، اور ذلت کو معصیت میں رکھا ہے، ہیبت کو قیام اللیل میں رکھا ہے، اور حکمت کو خالی پیٹ میں رکھا ہے، اور مالداری کو قناعت میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دانا شخص تھا، اور وہ زمین سے کچھ چیز اٹھا کے وہ سبزی اس کو بھگو کے تو کھا رہا تھا۔ ایک بادشاہ کا ملازم تھا جو وہاں سے گزرا، اور اس نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ تم بادشاہ کی نوکری کر لیتے تو تمہیں یہ سبزی بھگو کر کھانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس دانا شخص نے جواب دیا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ تم قناعت اختیار کر لیتے اور تمہیں بادشاہ کی نوکری کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ احترام انسانیت ہمارا موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب شہزاد لیاقت۔ رسولاں دے موتے مکالے نے تیرے، رسولاں دے موتے مکالے نے تیرے،
کلام خدا وچ حوالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے پراں ہو کے اونا تو طوفان لنگ دے پراں ہو کے اونا تو طوفان لنگ دے جنہاں کشتیاں نو سنبھالے نے تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع گناہگار آلے دوالے نے تیرے گناہگار آلے دوالے نے تیرے دربار وحدتی کنجی تیرے ہاتھ دربار وحدتی کنجی نبوت بوہے تے تالے نے تیرے نبوت بوہے تے تالے نے تیرے سوالی نے ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔